بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے اس سال مجھے حج کی جو عظیم سعادت ہے وہ حاصل کرنے کا موقع ملا، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ اس ایکسپیرینس کو، اس پورے جو میری کچھ آبزرویشنز تھیں، میں ان کو شیئر کروں آپ کے ساتھ۔ اور یہ 30-35 دن کا یہ پورا ایک سفر ہے، ایک تجربہ ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کروں آپ کے ساتھ۔ حج، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک محبت اور ایک پیشن کا ایک سفر ہے۔ محبت اس رب کائنات کے ساتھ، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں یہ ساری کی ساری نعمتیں دیں اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ محبت اس بیت اللہ کے ساتھ، اس کعبہ کے ساتھ کہ جس کی طرف اٹھنے والی جو ایک نظر ہے، وہ آپ کے اندر ان احساسات اور ان جذبات کو اجاگر کرتی ہے جو کہ شاید بیان کرنے سے باہر ہے۔ محبت اس ہستی کے ساتھ، اس رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ جن کی کلمہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور جن کے ساتھ محبت کا اظہار ہم اپنی پوری زندگی میں کرتے ہیں۔ یقیناً اس سفر یہ جو سفر ہے اور یہ جو پوری عبادت ہے حج کی، یہ اس محبت کا اظہار ہے۔ اور محبت ان صحابہ کرام کے ساتھ کہ جن کے نقش قدم پر چلنے کی ہر مسلمان خواہش کرتا ہے۔ محبت حضرت ابراہیم اور ان کی اہل خاندان، ان کے جو پورا خاندان ہے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار یقیناً یہ سفر کا ایک اہم پہلو ہے۔ اور محبت ان دو شہروں کے ساتھ، یعنی مکہ اور مدینہ، جہاں پر آپ کو جانے کا موقع ملتا ہے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میں سمجھتا ہوں کہ محبت اس امت کے ساتھ کہ وہ امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور وہ امت جو کہ اس پیار اور اس محبت سے بھری ہوئی ہے، اور ہر قدم پر اس سفر کے دوران اس محبت کا اظہار میں نے دیکھا، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت 30-35 دن تھے جو میں نے وہاں پہ گزارے۔ یعنی اس سفر کی تیاری سے لے کر ڈپارچر تک، اور پھر وہاں پہنچنے تک، اور پھر ہر جو مناسک حج جو ہم نے ادا کیے ان تک، اور اس کے بعد بھی، یعنی اٹ واز ایک خوبصورت ایکسپیرینس تھا حج کا، جس میں سے ہم گزرے۔ اور اس سفر میں یقیناً جہاں پہ باقی چیزیں انسان اپنی زندگی کے بارے میں اس کو سوچنے کا، اپنے پرسپیکٹیوز کو، اپنی زندگی کے مقصد کے اوپر سوچنے کا موقع ملتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو اپنے دین اور ان شخصیات جو کہ اس دین کے میں کہوں گا کہ لیڈرز ہیں، ان کے بارے میں ایک نئی رسپیکٹ، نیو فاؤنڈ رسپیکٹ اینڈ لو، وہ اس سفر میں آپ کو ملتا ہے۔ یعنی جب آپ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر صفا اور مروہ کے بیچ میں، تو یقیناً آپ اس ماں کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس معصوم بچے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو کہ پیاس سے تقریباً دم توڑنے والے تھے۔ حضرت اسماعیل کی میں بات کر رہا ہوں، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں چکر لگا رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی۔ یا حضرت ابراہیم کے لیے آپ کو ایک نئی محبت اور ایک نئی عقیدت ملتی ہے جب آپ مکہ کے ان بیابان پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، تو یقیناً آپ کو احساس ہوتا ہے اس باپ کے بارے میں کہ جس نے اپنی فیملی کو لا کر یہاں پر صرف اور صرف اللہ کے آسرے کے اوپر چھوڑ دیا۔ ان صحابہ کے لیے کہ جن کے بارے میں ہم سنتے تھے، مثال کے طور پر حضرت بلال، کہ ان کو مکہ کی گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا گیا۔ یقیناً جب آپ اس گرمی کو محسوس کرتے ہیں، اس گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہیں، تو یو فائنڈ اے نیو لیول آف رسپیکٹ، اور ایک نئی آپ کو محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
ایک نئی محبت کا اس کی تجدید ہوتی ہے آپ کی جب آپ اس پورے سفر سے گزرتے ہیں، جب خاص طور پر آپ مکہ سے مدینہ کا سفر کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم تو ایئر کنڈیشنڈ بسوں کے اندر اور یا ٹرینز کے اندر یہ سفر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ سفر کچھ پیدل اور کچھ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر اس سختی کے عالم میں یہ سفر کیا، جب کہ آپ کے پیچھے دشمن لگے ہوئے تھے، آپ کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ تو یعنی آپ کو اپنی پوری زندگی ایک نئے پرسپیکٹیو میں آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور آپ کو اس دین کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے اس کے اندر یقیناً ایک اضافہ آپ محسوس کرتے ہیں، ایک نئی تجدید اس عہد کی آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو ایک مسلمان نے اس اللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یقیناً۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر یہ ایک ایکسپیرینس اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا، وہیں پہ کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں جو کہ دور ہوئیں اس ایکسپیرینس کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر یہ کہ ہمیں پاکستان کے اندر جب ہم امت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی باتیں، اس طرح کے کلیشیز سننے میں ملتے ہیں کہ جی عرب جو ہیں وہ بہت عیاش ہیں، عرب قوم تو عیاشی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یقین مانے میں اس پورے سفر کے دوران مجھے تقریباً 20 سے زیادہ نیشنلٹیز کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع ملا، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، جن میں یمنیز بھی ہیں، جن میں شام کے لوگ بھی تھے، جس میں فلسطین کے لوگ بھی تھے، جارڈن کے لوگ بھی تھے، مصر کے لوگ بھی تھے، مکہ کے یعنی حجاز کے لوگ بھی تھے، سعودی عرب کے لوگ بھی تھے۔ اور مجھے تو کوئی عیاشی یا کوئی ایسی فیلنگ نہیں ملی کہ یہ لوگ ایک عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں یا یہ ایک عیاش قوم ہے۔ مجھے تو اس دین سے محبت کرنے والے وہ لوگ نظر آئے جو کہ اس دین کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کے دل میں بھی وہی جذبات اور احساسات ہیں جو کہ میرے اور آپ کے دل میں ہیں، وہ بھی اس دین سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے کہ میں اور آپ کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ ایک صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہے جو کہ ہمارے درمیان پھیلایا جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز جس کا مجھے بہت زیادہ احساس ہوا وہ یہ کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ امت یونائٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ امت ڈیوائیڈڈ ہے، اور یہ امت ڈیوائیڈڈ ہے لسانی بنیادوں پر، لنگوسٹک لائنز کے اوپر، یہ امت ڈیوائیڈڈ ہے عرب اور عجم کے بیچ میں، یہ امت ڈیوائیڈڈ ہے شیعہ اور سنی کے بیچ میں، یہ امت ڈیوائیڈڈ ہے ایتھنک لائنز کے اوپر۔ سبحان اللہ، یہ امت بالکل بھی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے۔ اور جب یہ قومی ریاستوں کی یہ جو مصنوعی لکیریں ہیں یہ اٹھائی جاتی ہیں اور حج کے اوپر جب یہ امت اکٹھی ہوتی ہے تو یہ جو یہ نوشن ہے یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس امت کے اندر اتنی محبت ہے، اتنا ایک دوسرے کے لیے پیار ہے کہ آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ ایک ڈیوائیڈڈ امہ کے بیچ میں ہیں، بلکہ آپ کو یہی احساس ملتا ہے کہ یہ امت ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تصور کہ جی عرب اور عجم کے بیچ میں کوئی ڈیوائیڈ ہے، شیعہ اور سنی کے بیچ میں کوئی ڈیوائیڈ ہے، سبحان اللہ، اس حج کے سفر کے دوران میں نے ایسی کوئی ڈیوائیڈ نہیں دیکھی۔ میں نے صرف اور صرف پیار اور محبت دیکھا، خلوص دیکھا، اس امت کے دل میں ایک دوسرے کے لیے درد دیکھا۔ میں نے وہ دعائیں سنی جو کہ لوگ مجھے دے رہے تھے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میں پاکستان سے ہوں۔ وہ امید ان کی آنکھوں میں دیکھی جو کہ وہ امت کے ایک مضبوط ملک سے، اس امت کی ایک مضبوط حصے سے جو ان کی توقعات ہیں، جو ان کی امیدیں ہیں، میں نے ان کی آنکھوں میں وہ امید کے چراغ دیکھے ہیں۔ جب میں نے ان کو بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستان جو کہ ایک مضبوط اسلامی ملک ہے، ایک مضبوط مسلمان ملک ہے، وہاں سے اسلام کا جو چراغ ہے، اسلامی ریاست کا جو چراغ ہے، اس کی ابتدا ہو، اس روشنی کی ابتدا ہو۔ اور یہ کہ کوئی ایسی ڈیوائیڈ قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر مجھے نظر نہیں آئی۔ اور پھر یہ نوشن بھی کہ امت قربانی کے لیے تیار نہیں ہے، امت اسلام کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، امت تو کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اس نوشن کو بھی، اس مسکنسیپشن کو بھی میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے رد ہوتے ہوئے دیکھا، اور یقیناً یہ امت قربانی کے لیے تیار ہے، یہ امت ایک دوسرے کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہے۔ حج کے دوران میں نے دیکھا کہ اگر ایک مسلمان کے پاس 2 کھجوریں ہیں تو وہ ایک کھجور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ بھائی انڈونیشیا کا ہے، چاہے وہ ملائیشیا کا ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ عربی ہے، چاہے وہ اجمی ہے، ریگارڈلیس آف آل دیز تھنگس۔ اور میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو قربانی اور ایثار کے جذبہ ہے، میں نے اس کی انتہا پر دیکھا۔ تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ قوم اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ امت اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں اس مفروضے کو نہیں مانتا۔ یہ امت یونائٹ ہونے کے لیے تیار ہے، یہ امت ایک ہونے کے لیے تیار ہے، یہ امت قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ صرف اور صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ مخلص قیادت ہو، اسلام سے محبت کرنے والی قیادت ہو، جو کہ اس امت کو یونائٹ کرے۔ اس سفر کے دوران یقیناً کچھ ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہوئیں، مجھے کچھ مایوسی بھی ہوئی۔ سب سے بڑی مایوسی مجھے جو حج کا خطبہ ہے یوم عرفہ کے دن، اس میں مجھے مایوسی ہوئی اس کو سن کے، کہ جس کے اندر نہ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے کوئی دعا تھی، نہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کوئی دعا تھی، نہ امریکہ اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف کوئی دعا تھی، اور نہ ہی مسلمانوں کے ایشوز کے بارے میں اس خطبے کے اندر کوئی بات کی گئی تھی۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی کہ ایک ایسا عظیم اجتماع جہاں پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہاں پر اگر امت کے ایشوز کے اوپر بات ہوتی، ان کے حل کے اوپر بات ہوتی، اور اس کے لیے دعا کی جاتی، اور پوری امت کے ریپرزنٹیٹیوز ایک طرح سے پوری امت میں سے لوگ وہاں کے اکٹھے ہو کر ان ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ لیکن مجھے اس خطبے کے دوران ایسی کوئی چیز نظر نہیں ہے۔ پھر اسی سفر کے دوران ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب آیا، وہاں کے حکمرانوں سے ملا، اور ایک مرتبہ پھر ان حکمرانوں نے امت کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہوئے امریکہ کے سامنے جھکنے کو ترجیح دی۔ یہ ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی اس سفر کے دوران۔ پھر اسی سفر کے دوران ہم نے وہ اعلان بھی سنا کہ سعودی عرب نے اپنی ایئر اسپیس اسرائیل کے لیے اوپن کر دی ہے، اسرائیل کے لیے کھول دی ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی جو اس سفر کے دوران مجھے ملی۔ اور پھر ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھی کہ کس طرح سے جو یہودی تھے، ایک یہودی فوٹوگرافر کو، ایک یہودی ولاگر کو اس مقدس سرزمین کے اوپر ایکسس دی گئی کہ وہ یہاں پر آ کر ویڈیو بنا سکے، وہ یہاں پر آ کر ڈاکیومنٹ کر سکیں چیزوں کو، جبکہ اسلام کا کھلا حکم ہے کہ ان لوگوں کو، غیر مسلموں کو، اس سرزمین کے اوپر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تھی جو کہ میں نے سفر کے دوران محسوس کی۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں اگر میں اس حوالے سے بات کروں اور آپ لوگوں کو بھی میں لے کر جاؤں، ایک آپ کے دماغ کو، آپ کے ذہنوں کو میں ایک ایسے حج کی، ایک ایسے سیناریو کی طرف لے کر جاؤں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں وہاں پر بیٹھا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ حج ایک اسلامی ریاست، یعنی اسلامی ریاست خلافت کے سائے میں ہو رہا ہوتا، اور مسلمانوں کے خلیفہ یا ان کا کوئی ریپرزنٹیٹیو اس حج کو لیڈ کر رہا ہوتا، تو کیا سما ہوتا کہ جب پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہوتے اور ان اسٹریٹجیز، ان پالیسیز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی کہ آنے والے سال کے دوران کون سے علاقے اسلامی ریاست میں ضم کیے جائیں گے، کن علاقوں میں جہاد کا اعلان کر کے وہاں کے مسلمانوں کو کفر کے ظلم سے بچانے کے لیے پلاننگ کی جائے گی، کون سے علاقوں میں مسلمانوں کو مالی مدد اور معاونت کی ضرورت ہے کہ وہاں کے لیے ایک اکنامک اسٹریٹجی ترتیب دی جاتی، مسلمانوں کے خلیفہ مسلمانوں کے لیے ان کے ایشوز کے اوپر بات کرتے، ان کے لیے دعائیں کی جاتی۔ اور یہ سفر جو کہ آج یہ عبادت جو کہ صرف ایک ریچولسٹک عبادت اس کو بنا دیا گیا ہے، یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی ایک ایسی پولیٹیکل اور ایک ایسی ریلیجیس اور ایک ایسی سوشل گیدرنگ ہوتی کہ جہاں سے پوری دنیا کو ایک میسج جاتا کہ یہ مسلم امت جو کہ ایک احرام میں، ایک لباس میں، اور ایک تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس تلبیہ کے ساتھ پوری دنیا کو یہ میسج جاتا کہ یہ امت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یہ اعادہ کیا جاتا کہ اس پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ اور اسلام کا جو پرچم ہے، اسلام کا جو جھنڈا ہے، اس کو لہرایا جائے گا، اور اس پوری دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کیا جائے گا۔ تو آپ امیجن کریں کہ وہ کیا گیدرنگ ہوتی، اور اس گیدرنگ کے اندر جب مسلمان اپنے علاقوں سے آتے، اپنے والیوں، اپنے گورنرز، اپنے عمال کے خلاف شکایتیں لے کر، تو مسلمانوں کے خلیفہ ان کو سنتے اور ان پر ایکشن لیتے۔ مسلمانوں کے علاقوں سے، سارے علاقوں سے آئے ہوئے فقہی، سیاسی، انٹرپرینیورز یعنی بزنس مائنڈڈ لوگ سارے اکٹھے ہوتے، ان کی میٹنگز ہوتی، گفتگو ہوتی۔ تو آپ سوچیں کہ وہ کیا سما ہوتا، اور اس کا جو اثر ہے، اس ایک حج کی، اس ایک گیدرنگ کا جو اثر ہے، وہ پوری اسلامی دنیا میں محسوس کیا جاتا، اور نہ صرف اسلامی دنیا میں محسوس کیا جاتا، بلکہ آپ سوچیں کہ جب یہ ایک یونائٹڈ کال حج کے اس خطبے کے دوران اس ممبر سے جاتی، تو پوری دنیا میں اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو محسوس کیا جاتا، اور یقیناً کفار کے ایوانوں میں ایک لرزہ طاری ہو جاتا۔ بھائیو، یہ جو میں بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ کوئی امیجنری بات نہیں ہے۔ جب اسلامی ریاست خلافت موجود تھی تو مسلمانوں کا حج ایسے ہی ہوتا تھا۔ مسلمانوں کا حج صرف ایک ریچولسٹک گیدرنگ نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ ایک اکنامک، ایک سوشل، ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی تھی پوری دنیا کے لیے کہ ہم ایک امت ہیں، ہماری جنگ ایک ہے، ہمارا امن ایک ہے، ہماری معیشت ایک ہے، ہماری سیاست ایک ہے، ہماری ریاست ایک ہے، اور ہمارا حج ایک ہے۔ اور یہ ایک ایسی کال ہوتی تھی جو کہ پوری دنیا کے سامنے اسلام کی دعوت اور اسلام کی حقانیت کو پریزنٹ کرنے کے لیے ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہوتی تھی۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو، جو کہ مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگوں کو حج کی یہ جو سعادت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ حج کروائے جو کہ اسلامی ریاست خلافت کے سائے کے نیچے ہو، مسلمانوں کے امیر یعنی امیر المومنین، مسلمانوں کے خلیفہ کی لیڈرشپ کے نیچے ہو، جہاں پہ پوری مسلم امت اکٹھی ہو کر اپنے آنے والے سال کے لیے اپنے اکنامک، اپنے پولیٹیکل، اپنے اسٹریٹجک اور ملٹری پلانز کو ڈسکس کرے، ان کی اناؤنسمنٹس ہوں، اور مسلمان ایک امت کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل امہ کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنے آنے والے فیصلوں کو، اپنے آنے والے اسٹریٹجیز کو، پالیسیز کو ڈسکس کر سکیں۔ مسلمانوں کے دماغ ایک جگہ اکٹھے ہوں، مسلمانوں کی انٹرپرینورز ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، مسلمانوں کے فقہاء ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، اور ان ایشوز کے اوپر بات کریں جو کہ اس امت کے ریئل ایشوز ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا حج دیکھنے کی اور ایسے حج میں شرکت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ وقت جلدی لے کر آئے جب یہ امت انشاءاللہ ایک خلیفہ، ایک ریاست اور ایک جھنڈے کے نیچے، اسلام کے جھنڈے کے نیچے اس حج کو پرفارم کر سکے، اور اس کے صحیح جو ثمرات ہیں، اس کی صحیح جو برکات ہیں، ان کو حاصل کر سکے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔